راز وفا قسط نمبر 1۔ بس کر دو بیٹا، باقی میں کر لیتا ہوں، ولید شاہ نے محبت سے ضحیٰ کو دیکھتے کہا، جو چہرے پر ایک سادی سی مسکراہٹ لیے ان کے پاؤں دھو رہی تھی۔ منع نہیں کیا کریں بابا، ایک اسی وقت تو مجھے سکون ملتا ہے، ورنہ فقط تو بے سکونی سی ہے۔ بوڑھی کانٹ سی آنکھوں والی مضبوط لڑکی، جس کی بوڑھی آنکھوں پر بڑی سی پلکیں، سرخ و سفید رنگ، باریک ہونٹ، خوبصورتی اتنی تھی کہ وہ خود بھی اس خوبصورتی سے ناواقف تھی، اگر واقف تھی تو اپنی مضبوطی اور نفرت سے۔ کیسا وقت آ گیا ہے نا، میں محتاج ہو گیا ہوں تم لوگوں کا۔ حالانکہ اپنا خیال رکھنے کی عمر میں تم لوگ میرا رکھ رہے ہیں، ولید شاہ نے سرد آہ بھرتے کہا۔ انہیں افسوس تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے تھے، اس فالج نے انہیں گھر تک محدود کر دیا تھا۔ بابا، آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم ہونا ہی ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے ایسا نہ سوچا کریں۔ جو آپ کو لگتا ہے آپ نہیں کر پا رہے وہ مجھے کہا کریں، باخدا میں ہر کام کر لوں گی۔ ضحیٰ نے آنکھوں میں سنجیدگی لیے اس قدر اٹل لہجے میں کہا کہ ولید شاہ کو اس کے اعتماد پر فخر ہوا۔ ایک یہی بیٹی تو ان کی مضبوط تھی، ورنہ ایک نیہا تھی جو معصومیت میں اور محبت میں سب ہار چکی تھی، اور ایک بیٹی کہاں تھی کہاں نہیں کوئی علم نہیں تھا۔ سچ یہ تھا کہ ظہر شاہ کی ہمت اور مضبوطی کی وجہ سے ہی وہ تھے، ورنہ شاید کب کی ہمت ہار جاتے۔ اللہ سلامت رکھے میری بیٹی کو، ہر خوشی دے، ولید شاہ نے دل سے دعا دی، جو اب ان کے پاؤں خشک کرتے لوشن لگا رہی تھی۔ بابا دعا کیا کریں، اللہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کرے۔ ظہر شاہ نے ولید شاہ کے ہاتھ چومتے نرم لہجے میں التجا کی۔ ماں باپ کی دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، اس لیے وہ انہیں ہمیشہ دعا کیا انہیں ہی کہتی تھی۔ السلام علیکم چاچو، آپ کی واک کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ریحان حیدر شاہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، کل سامنے اپنی زندگی کی اکلوتی محبت کو دیکھتے دل و جان سے مسکرا اٹھا۔ کیسی ہیں ملکہ آپ؟ ریحان شاہ آج 1 ماہ بعد اسے اپنے سامنے دیکھتے بے ساختہ پوچھ گیا، کیونکہ وہ کب ہی اسے نظر آتی تھی، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ سب سے الگ تھی۔ بابا میں آپ کے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ضحیٰ ریحان کی آواز مکمل اگنور کرتی اپنے سر پر موجود دوپٹہ صحیح کرتی باہر کی طرف بڑھی۔ پیچھے ریحان نہ جانے کتنی ہی دیر اس کی پشت کو غائب دماغی سے دیکھتا رہا۔ چلی گئی ہے تمہاری ملکہ شہزادے، اب اس غریب کو بھی دیکھ لو۔ ولید شاہ نے اسے گم دیکھتے شریر لہجے میں کہا، ایک وہی تو تھا جس کے ساتھ وہ مسکرا لیا کرتے تھے۔ ہائے، دیدار یار ہوا بھی تو کیسا، وہ ہمیں دیکھ نہ پائے اور ہم کچھ اور نہ دیکھ پائے۔ ریحان شاہ نے دل پر ہاتھ رکھتے سرد آہ بھری۔ وہ خوبصورتی کی ایک اعلیٰ مثال نوجوان، جس کے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل پر ایک دنیا مرتی تھی، جبکہ وہ صرف ایک انسان کا شدائی تھا، اور وہ تھی اس کی ملکہ۔ بڑی ظالم ہے آپ کی بیٹی ولید صاحب، ریحان شاہ منہ کے زاویے بگاڑتے بولا، جس پر ولید شاہ بھی کھل کر مسکرا دیے۔ ہاں آپ بھی ہنس لیں، چلیں لان میں چلتے ہیں، وہاں برہان انتظار کر رہا ہے۔ ریحان ان کے مسکرانے پر دل میں مطمئن ہوتے بظاہر شکوہ کر گیا، اور آخر میں ان کی وہیل چیئر لیتے باہر کی جانب بڑھا، جہاں اس گھر کی رونق سب کے جینے کی وجہ برہان ابرار حیدر ان کا انتظار کر رہا تھا۔
ساحل، یہ بریانی ٹیسٹ کرو اور بتاؤ کیسی ہے۔ مقدس بیگم نے چہکتے ہوئے بریانی کی ٹرے ساحل شاہ کے آگے کرتے کہا، جو ابھی ابھی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھا تھا۔ اچھا، ایسا کیا خاص ہے اس بریانی میں جو آپ کی اس قدر خوش نظر آ رہی ہے؟ ساحل شاہ نے اپنی ماں کو مسکراتے دیکھ دل سے خوش ہوتے پوچھا۔ یہ مسکراہٹ اب مقدس بیگم کی مستقل ہو گئی تھی۔ جب سے زہرا شاہ اس گھر میں آئی تھی، وہ ہر وقت اسی کے ساتھ مصروف رہتی تھی۔ کیونکہ یہ بریانی میں نے بنائی ہے، جواب مقدس بیگم کے بجائے ان کی دائیں جانب بیٹھی زہرا شاہ نے دیا۔ انداز پرجوش سا تھا۔ واٹ؟ پھر تو میں نہیں کھا رہا، مجھے میرے میدے سے پیار ہے۔ بریانی ڈالتے ساحل شاہ کے ہاتھ رکے اور وہ بھرپور شرارت سے بولا، زہرا کو تنگ کرنے میں ہی تو اسے مزہ آتا تھا، اور یہ اب ایک عادت بن چکی تھی۔ امو جان، زہرا نے مقدس بیگم کی طرف ہونٹ لٹکائے معصومیت سے کہا۔ وہ مقدس بیگم کو امو کہتی تھی کیونکہ اس کے مطابق وہ ساحل شاہ کی ماں تھی۔ وہ کسی کی ماں کو ماں کہتے اس کا حق نہیں لینا چاہتی تھی۔ ویسے بھی یہ نام مقدس بیگم کو بھی پسند تھا۔ شاہ، اگر زیادہ نخرے کرنے ہیں تو کل والے کریلے ہی کھا لو۔ ایک تو میری بیٹی نے اتنی گرمی میں بنائے ہیں اور تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ مقدس بیگم تو پہلے ہی زہرا شاہ کے ساتھ تھی، اس لیے فوراً سے ساحل کو ڈانٹ دی۔ اس کے آگے سے ٹرے اٹھا گئی۔ اب تو ساحل کی شکل دیکھنے لائق تھی اور زہرا کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ۔ میں کریلے لا دوں آپ کو شاہ؟ زہرا نے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اس قدر معصومیت سے کہا کہ ساحل شاہ کا دل دھڑک گئی۔ کتنے پیار سے وہ شاہ کہتی اسے بے ایمان کر جایا کرتی تھی، اور اس معصومیت میں اسے علم بھی نہیں تھا۔ نہیں، میں یہی کھا لوں گا، کھا لیتا ہوں۔ اب آپ نے اتنے پیار سے بنائی ہے، ساحل شاہ نے مصنوعی منہ بناتے کہا، جبکہ ایک بار مقدس بیگم کو ضرور دیکھا جو کبھی اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ واہ، آج کل کی چوزی بھی اچھے کام کر لیتی ہے۔ ساحل شاہ نے بریانی کا چمچ منہ میں ڈالتے سیدھے منہ تعریف کرنے کی بجائے کہا، شاہ، کیوں مار کھانے والے کام کر رہے ہو؟ اس سے پہلے زہرا شاہ کچھ بولتی کہ مقدس بیگم ٹوک گئی اور زہرا پھر سے کھلکھلا اٹھی۔ ڈارلنگ، آپ پارٹی بدل کر اچھا نہیں کر رہی۔ ساحل شاہ نے زہرا کی مسکراہٹ پر اسے دل بھر کر دیکھتے اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے مقدس بیگم سے کہا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت آسانی سے اپنے بیٹے کی نظروں میں مقابل کی پسندیدگی اور عزت دیکھتی تھی۔ یہ میری امو جان ہے، آپ کی ڈارلنگ نہیں۔ اب زہرا شاہ نے پراپر ٹونس جماتے کہا اور مقدس بیگم کے ساتھ لگی۔ اسے زندگی میں پہلی بار ماں کی محبت اور لمس ملا تھا جو اسے بہت عزیز تھا۔ ساحل اور مقدس بیگم دونوں اس کے پیار پر مسکرا دیے۔ ان کا گھر اب اصل گھر لگتا تھا، اور صرف زہرا شاہ کی وجہ سے، ورنہ تو اب گھر علی شاہ کے جانے کے بعد ویران ہو گیا تھا۔ اماں یار، کیا ہم بھی خان لوگوں جیسے امیر نہیں ہو سکتے؟ ایک سانولی سی رنگت، بڑی بڑی پرکشش آنکھیں، بڑے بڑے ہونٹ، تھوڑا بھاری جسم والی اپنی دنیا میں مگن لڑکی رمیسا اویس اداسی سے بولی، لہجے میں ایک آس تھی، تو بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچی جاتی ہے، چل آ کر کھانا کھا لے۔ ارم نے کچن کی کھڑکی سے باہر کی طرف رمیسا کو بیٹھے دیکھ کہا، اماں، مجھے بھی وہ سب کھانا ہے جو ایمان بی بی کھاتی ہیں۔ اب کی بار فرمائش کی گئی تھی۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی جو کسی
کو بھی دیکھتے حسد نہیں کرتی تھی، بس خواہش کرتی تھی کہ اسے بھی وہ مل جائے جو کبھی بھی اسے ملتا تو نہیں تھا۔ تیرا باپ کھیتوں میں اور میں خان حویلی میں کام کر کے یہی تجھے کھلا سکتے ہیں روسی، کھا لے اب یہ نخرے تجھے زیب نہیں دیتے، کیونکہ یہ نخرے ہمارے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ارم نے کچن سے باہر آتے دال چاول کی پلیٹ رومیسا کے آگے رکھتے سمجھایا، لہجہ نہ نرم تھا نہ ہی سخت۔ اماں کیا ساری زندگی ہم ایسے ہی رہیں گے؟ کیا ساری زندگی ہم ان کے غلام ہی رہیں گے؟ اب سوال کیے جا رہے تھے، وہ سوال جو وہ روز کرتی تھی۔ کھانا کھا لے روسی، میں بیگم صاحب کو دیکھاؤں، تو بھی آکے کھانا کھا کر آ جائیں۔ کوئی بھی جواب دیے بغیر ارم اپنی چادر لیتی ایک کمرے کے گھر سے باہر نکلی، جبکہ پیچھے رومیسا کتنی ہی دیر الجھن بھری نظروں سے دیکھتی رہی۔ میں بدلوں گی زندگی اب، بس اب میں اور گھر میں نہیں بیٹھوں گی، میں بھی کچھ کروں گی، میں بدلوں گی اماں بابا کی زندگی، مجھے اور یہ غربت اور غلامی نہیں چاہیے۔ آج وہ پہلی بار زندگی میں کچھ فیصلہ کر رہی تھی، اور عزم بھی۔ دال چاول کھاتے مسلسل دماغ الجھا ہوا تھا۔ السلام علیکم، ایک بھرپور مردانہ آواز پورے ڈائننگ ہال میں گونجی، جہاں اس وقت سب دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ سب کی نظریں بساختہ ہی آواز کی اونٹ میں گئیں، جہاں ایک بھرپور خوبصورتی کی ایک مثال نیلی آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ تھا۔ عمر 27 سال کی تھی۔ جسم باقاعدگی سے جم کرنے کی وجہ سے پراپر شیپ میں تھا۔ کوئی بھی لڑکی دیکھتی تو کتنی ہی دیر بس دیکھتی رہ جاتی۔ وہ ایک خوبصورت زندگی سے بھرپور مثال تھا۔ آؤ قاہی خان بیٹھو، سربراہی کرسی پر بیٹھے۔ عبداللہ خان نے دل میں اپنے بیٹے کی نظر اتارتے اسے بیٹھنے کہا، جو نہ جانے کھڑا کیا سوچ رہا تھا۔ جی بابا، گاہی خان کہتے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا۔ خان بابا، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ سب خاموشی سے کھانے میں مصروف تھے کہ ایک باریک آواز گونجی، روسی، کیا بات کرنی ہے تو نے خان بابا کو؟ کھانا کھانے دے۔ اس سے پہلے رومیسا بات کرتی کہ ارم اماں آتے اسے پہلے ہی ٹوک گئیں۔ اماں، میں نے بات کرنی ہے، رومیسا نے آج ضدی لہجے میں کہا، ورنہ وہ ایک بار ہی آرام سے مان جاتی تھی۔ بولو بیٹا، کیا کہنا ہے؟ عبداللہ خان نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب کی نظریں رومیسا پر تھیں، سوائے گاہی خان کے، جو سکون سے کھانا کھا رہا تھا جیسے یہ سب سے ضروری ہو۔ کپڑے تو صحیح پہنا کرو، یہاں آنے سے پہلے مجھے تمہیں دیکھ کر الجھن ہوتی ہے۔ ابھی رومیسا بولتی کہ ایک محرون بالوں والی لڑکی اپنے بال جھٹکتی برا سا منہ بناتے بولی۔ رومیسا نے بساختہ ہی اپنے لباس کو دیکھا، جو ایک سادہ سا کریم کلر کا تھا لیکن صاف ستھرا تھا۔ وہ کپڑے ایمان بی بی کے ہی تھے، پرانے، اور وہی اب باتیں سنا رہی تھی۔ ایمان کی بات پر گاہک کی بھی نظریں اٹھیں، لیکن صرف ایک لمحے کے لیے، ورنہ وہ اسے دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ ایویں تو نہیں رومیسا یہاں سے جانا چاہتی تھی؟ اماں ٹھیک کہہ رہی ہیں خان بابا، اب کھانا کھائیں، ہم پھر آپ سے بات کر لیں گے۔ ایک بار پھر وہ سب کی عجیب و غریب نظروں سے بھاگ گئی، اپنے عزم کو چھوڑ گئی تھی۔ خان بابا اور ریحانہ بی بی تو اچھی تھی، لیکن باقی سب عجیب تھے۔ ہاں، یہی اچھا ہے، میرے سامنے تو آیا ہی نہ کرو پلیز۔ گاہک نے اسے جاتے دیکھ اس قدر حقارت سے کہا جیسے وہ انسان ہی نہ ہو۔ اس کی بات پر ریحان اور ایمان کا قہقہ، جبکہ خان بابا نے گھور کر اپنی اکلوتی اولاد گاہک کو گھورا۔ رومیسا نے بمشکل آنسو روکے۔ اس کی بات
پر لیکن پھر ایک خود بخود دگا کر کے بہہ جانے والے آنسو کو صاف کرتی وہاں سے چلے گئی۔ اسے نفرت سی تھی اس گھر کے ماحول سے، وہ بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کیا وہ بھاگ پاتی؟ روحان بیٹا، آرام سے کھیلو، لگ جائے گی۔ ایک فکر مند آواز، جو آواز ہی اس قدر پیاری تھی کہ کوئی بھی کتنی دیر سن سکتا تھا۔ کچھ لوگ سچ میں ایسا بولتے ہیں جن کو آپ گھنٹوں سن سکتے ہو۔ اداس چہرہ، بے رنگ آنکھیں، جن میں صرف اب اپنے بیٹے کی فکر تھی، ورنہ اور کچھ نہیں۔ لب جو بولنے کے لیے کھلتے تھے تو محض اسے پکارنے کے لیے۔ مسکراہٹ تو جیسے کھو گئی تھی کہیں۔ ڈمپل چہرے پر پڑتے تھے، لیکن اب سالوں سے وہ نظر نہیں آئے تھے۔ وہ خوبصورتی مدھم تھی، لیکن اب بھی کسی سے کم نہیں۔ کم آن موم، میں نہیں گرتا۔ چاچو کہتے ہیں میں چیمپئن ہوں۔ برہان ابرار شاہ مسکراتے آگے آتے اپنی ماں کا ہاتھ عقیدت سے چومتے بولا۔ وہ 4 سال کا بچہ انتہائی سمجھدار تھا۔ چہرے کے نقوش سب باپ جیسے تھے، دلکش اور اٹریکٹیو۔ چلو اندر چلتے ہیں، نہ سردی لگ جائے گی۔ نانا جان بھی بلا رہے ہیں میرے بیٹے کو۔ نیہا نے ابرار شاہ پیار سے برہان کو گود میں لیتی اندر کی طرف چل دی۔ برہان ادھر آؤ، بابا سے بات کر لو۔ ابھی اندر آئے ہی تھے کہ فرزانہ بیگم نے نیہا شاہ کی گود میں موجود برہان کو بلایا، جس پر نیہا شاہ اسے نیچے اتارتی کچھ بھی کہے بغیر اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ایک بیٹے کو اس کے باپ سے دور نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب وہ انسان سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی اور نہ رکھنا ہی تھا۔ ہر محبت، ہر وعدہ جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ انسان وقت آنے پر بدل جاتا ہے۔ جاری ہے۔